نظم حمالہ بند 8 اشعار 24 بند نمبر 1 مشکل الفاظ کے معنی۔ حمالہ پہاڑی سلسلہ جو انتہائی بلند اور برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ فصیل دیوار، چشم بینا دیکھنے والی آنکھ۔ کشور ہندوستان ہندوستان کی سرزمین۔ دیرینہ روزی لمبی عمر۔ گردش شام و سحر رات اور دن کا چکر۔ کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب۔ طور سینا اس پہاڑ کا نام جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اے حمالہ، اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں۔ تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان۔ ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ تشریح۔ حضرت اقبال کی یہ نظم وطن پرستی اور فطرت کے حسن کی تعریف سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت اقبال کو حمالہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تیری حیثیت ہندوستان کی سرزمین کے لیے ایک ایسی دیوار کسی ہے جو اپنے وطن کی محافظ ہو۔ یہی نہیں بلکہ تیرا وجود اس قدر بلند و بالا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان تیری پیشانی پر بوسہ دے رہا ہو۔ دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ بظاہر تیرے وجود میں لمبی عمر کے اثرات نظر نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا بلند وجود کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی دن اور رات کے چکر کے درمیان ویسے ہی زندہ ہے جیسے ابتدا میں تھا، اور آج تک تیری کمزوری کے آثار کسی طور بھی ظاہر نہیں ہوئے۔ تیسرے شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ طور سینا کے پہاڑ کا نظارہ ہے جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نور کا جلوہ دکھایا تھا، اور دوسری طرف ایک تو ہے جو ایسے چمکتا ہے کہ دیکھنے والی آنکھ کو سارے کا سارا پہاڑی سلسلہ ہی کسی نور کی مانند محسوس ہوتا ہے۔ بند نمبر 2 مشکل الفاظ کے معنی۔ دیدہ آنکھ، پاسبان نگہبانی کرنے والا، محافظ۔ دیوان شعری مجموعہ، مطلع کسی بھی غزل یا نظم کا پہلا شعر۔ سوئے خلوت گاہ دل، دل کی تنہائی کی جانب۔ دامن کرتے کا نیچے والا حصہ یعنی گھیرا۔ دامن کش دامن کھینچنے والا۔ دستار فضیلت بزرگی والی پگڑی۔ کلاه مہر عالم تاب دنیا کو روشنی سے منور کرنے والے سورج کی دستار۔ خندہ زن کسی کی ہنسی اڑانے والا۔ امتحان دیدائے ظاہر میں کوہستاں ہے تو، پاسباں اپنا ہے تو، دیوار ہندوستان ہے تو۔ مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیواں ہے تو، سوئے خلوت گاہ دل دامن کشے انسان ہے تو۔ برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلاه مہر عالم تاب پر۔ تشریح۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ بظاہر تو ایک پہاڑ ہے جو ہر دیکھنے والے کو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان کے لیے تو ایک حفاظتی دیوار ہے۔ اور ہاں، اگر تجھے کسی شاعر کا دیوان کہا جائے تو تیرا پہلا شعر آسمان خود ہوگا۔ تنہائی پسند لوگوں کے لیے تیرا وجود انتہائی سکون کا باعث ہے۔ کوئی بھی تیری آغوش میں آئے گا تو راحت پائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو تیرے پہاڑوں پر جو برف پڑتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی بزرگ کے سر پر احتراماً پگڑی پہنا دی گئی ہو، اور یہی دستار سورج نے بھی اپنی نکلتی ہوئی خوبصورت کرنوں کی صورت میں پہن رکھی ہے۔ بند نمبر 3 مشکل الفاظ کے معنی۔ ثریا وہ 7 ستارے جو بہت فاصلے پر ہیں۔ عہد کہن ماضی پرانا وقت۔ پہنائے فلک آسمان کی وسعت۔ آئینہ سیال بہنے والا۔ رواں دواں سرگرم سخن محو گفتگو رہنا۔ تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، وادیوں میں ہیں تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن۔ چوٹیاں تیری ثریا سے ہیں سرگرم سخن،
تو زمیں پر اور پہنائے فلک تیرا وطن، چشمائے دامن تیرا آئینہ سیال ہے، دامن موجے ہوا جس کے لیے رومال ہے۔ تشریح: اے حمالہ، تیری شان و شوکت کا اندازہ تیرے تابناک ماضی سے لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ تو اس وقت سے آج تک اسی وجاہت اور بلندی کا نمونہ ہے۔ تیرے پہاڑوں کے سائے جب ارد گرد کی وادیوں پر پڑتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خیمہ بستیاں قائم کر دی گئی ہوں۔ یہی نہیں بلکہ تیری بلند و بالا چوٹیاں آسمان کو چھوتی ہوئی نظر آتی ہیں، جنہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے ستاروں سے باتیں کر رہی ہوں۔ یہ بات درست ہے کہ تیرا وجود زمین پر ہے، لیکن تیری وجاہت تجھے آسمان کا مکین ظاہر کرتی ہے۔ تیری گود سے پھوٹنے والے چشموں کا پانی اس قدر شفاف ہے کہ جیسے بہتا ہوا آئینہ، اور یہاں جو ہوا ہے وہ تیرے چشموں کو مزید شفاف کر دیتی ہے۔ بند نمبر 4، مشکل الفاظ کے معنی۔ رہوارے ہوا، ہوا کا گھوڑا، تازیانہ، کوڑا، ہنٹر جس سے مارا جاتا ہے۔ کوہسار، پہاڑ، بازیگاہ، کھیل کی جگہ۔ فرت، انتہا، طرب، خوشی، فرتے طرب، خوشی کی انتہا۔ فیل بے زنجیر، وہ ہاتھی جسے باندھا نہ گیا ہو۔ ابر کے ہاتھوں میں رہوارے ہوا کے واسطے، تازیانہ دے دیا برکے سرے کوہسار نے۔ اے حمالہ، کوئی بازیگاہ ہے تو بھی جسے دست قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے۔ ہائے کیا فرتے طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر، فیل بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر۔ تشریح: اس بند میں حضرت اقبال کیا ہی خوبصورتی سے بیان فرماتے ہیں کہ تیرے ماحول کو دیکھا جائے تو ہوا اس قدر تیز ہے کہ جیسے کوئی گھوڑا بھاگ رہا ہو، اور اس کی رفتار مزید تیز کرنے کے لیے آسمان پر چمکنے والی بجلیوں نے بادلوں کے ہاتھوں میں ہنٹر تھما دیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرا دامن کسی کھیل کے میدان کی مانند ہو جسے قدرت نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے تشکیل دیا ہو، اور یہ بادل اس قدر خوشی سے جھوم رہے ہیں جیسے بے لگام ہاتھی دوڑ رہے ہیں۔ بند نمبر 5، مشکل الفاظ کے معنی۔ جنبش موجے نسیم صبح، صبح کی ہوا کی روانی۔ گہوارہ، جھولا، برگ، پتا، پنکھڑی۔ کنج خلوت، ایک گوشہ جہاں تنہائی ہو۔ کاشانہ، مکان، گھر۔ جنبش موجے نسیم صبح گہوارہ بنی، جھومتی ہے نشائے ہستی میں ہر گل کی کلی۔ یوں زبان برگ سے گویا ہے اس کی خاموشی، دستے گلچی کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی، کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا، کنج خلوت خانہ قدرت ہے کاشانہ میرا۔ تشریح: حضرت اقبال نے یہ بند بھی پچھلے بند کی طرح حوالہ کی خوبصورتی پر کہا ہے کہ یہاں صبح سویرے چلتی ہوئی ہوا نے کسی جھولے کی سی حیثیت اختیار کر لی ہو، جہاں پھول اپنی پتیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہوں کہ ہم اتنی اونچائی پر ہیں کہ آج تک پھول توڑنے والوں سے بھی ہمارا واسطہ نہیں پڑا، جس سے مراد یہ ہے کہ اس اونچائی پر پہنچنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پھول کلیاں خوشی سے کھل رہی ہیں۔ اور پھر آخری شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ حمالہ خود کہہ رہا ہے کہ میری خاموشی ہی زندگی کی داستان بیان کر رہی ہے، اور یہ تنہائی سے بھرا ہوا گوشہ جو کہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے، میرے لیے سکون کی علامت ہے۔ بند نمبر 6، مشکل الفاظ کے معنی۔ فراز کوہ، پہاڑ کی بلندی۔ شاہد قدرت، معشوق۔ عراق، موسیقی کا ایک راگ۔ کوثر و تسنیم، جنت میں بہنے والے چشموں کے نام۔ آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی، آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، سنگے راہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی، چھیڑتی جا اس عراق دل نشیں کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو۔ تشریح: اقبال فرماتے ہیں کہ تیرے پہاڑوں کی بلندیوں سے جب چشموں کا پانی جھرنوں کی صورت میں گرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی گانا گا رہا ہو،
ندی کا پانی اس قدر شفاف اور خوبصورت نظر آتا ہے کہ جنت میں بہنے والے چشمے یعنی کوثر اور تسنیم بھی اس کی خوبصورتی سے شرما جائیں۔ یوں لگتا ہے جیسے اس ندی کا پانی قدرت کی خوبصورتی کے نشان دکھاتا ہوا گزر رہا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ان چشموں کا پانی کبھی تو پتھروں سے ٹکرا جاتا ہے تو کبھی بچ کر نکل جاتا ہے۔ اس بند کے آخری شعر میں ندی کو ایک مسافر کی مانند گردانتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تو اسی طرح دل لبھانے والے انداز میں اپنی موسیقی کے راگ بکھیرتی جا، کیونکہ میں تیری آواز اور موسیقی کے راگ میں جو معنی چھپے ہیں ان کو جانتا ہوں۔ بند نمبر 7 مشکل الفاظ کے معنی۔ لیلہ شب، کالی رات، غازہ، پاؤڈر، زلف رسا، لمبے اور گھنے بال، تکلم، کلام کرنا، بولنا، تفکر، سوچ بچار کرنا، رنگ شفق، سرخ رنگ، رخسار، گال، لیلہ شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، دامنے دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا، وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا، کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کوثار پر، خوش نما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر۔ تشریح۔ اس بند میں اقبال حمالہ پر رات کے مناظر کو بڑی دلکشی سے اپنے اشعار کی زینت بناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب رات کی محبوبہ اپنی لمبی اور گھنی زلفیں بکھیرتی ہے تو آبشاروں کی صدائیں انتہائی دلگداز محسوس ہوتی ہیں۔ ان لمحات میں ہر طرح کی گفتگو اس خاموشی پر قربان ہو جائے اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تمام درخت بھی خاموشی سے آبشاروں کے خوبصورت گیت سن رہے ہوں اور اس پر سوچ بچار کر رہے ہوں۔ اور پھر اقبال فرماتے ہیں کہ شام ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے حمالہ ایک دلہن کا روپ اختیار کر چکا ہے، جبکہ سورج اپنی سرخ کرنیں ایک پاؤڈر کی صورت میں حمالہ کے چہرے پر لگا رہا ہے اور منظر دلکشی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ بند نمبر 8 مشکل الفاظ کے معنی۔ مسکن، رہنے کی جگہ، آبائے انسان، انسان کے آباؤ اجداد، داستان، کہانی، قصہ۔ اے حمالہ داستان اس وقت کی کوئی سنا، مسکن آبائے انسان جب بنا دامن تیرا، کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا، داغ جس پر غازائے رنگ تکلف کا نہ تھا، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام، تو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ تشریح۔ نظم کے آخری بند میں اپنے موضوع کو ختم کرتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں کہ اے حمالہ مجھے اس دور کا احوال سنا جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور تیرے دامن میں مکین رہے۔ ظاہر ہے تو اس قدر قدیم ہے کہ اس وقت کے نظارے آج بھی تجھے یاد ہوں گے۔ ان دنوں کی زندگی کس قدر سیدھی ہوگی جب یہاں کسی انسان کا وجود نہ ہوگا۔ اے حمالہ مجھے اس وقت کے حالات و واقعات سے آگاہ کر کہ اس وقت تو ہر لمحہ ہر قسم کے تکلفات سے عاری ہوگا۔ اور پھر آخری شعر میں حمالہ کی خاموشی پر خود سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کیا جواب دے گا، یہ تو پتھر ہے، لہٰذا تو خود ہی اپنے تصورات کا استعمال کر اور اپنی صلاحیت کی بدولت گزرے ہوئے ماضی کو پلٹا کر منظر عام پر لے آ۔